بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں راولپنڈی، اسلام آباد اور لاہور تینوں شہروں سے آپ کو خبریں دیتا ہوں۔ خبریں اچھی ہیں اور ایک اصولی اتفاق ہو گیا ہے، اصولی طور پہ اتفاق ہو گیا کہ ملک میں قبل از وقت انتخابات کروا دیے جائیں، اور قبل از وقت انتخابات ہی مسئلے کا حل ہے، ورنہ جیسے جیسے یہ وقت گزرتا جائے گا اور سیاسی بحران بڑھتا جائے گا، پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہونا، پولیٹیکل پلیئرز آپس میں لڑتے رہیں گے۔ تو بہتر ہے کہ پولیٹیکل پلیئرز کو اس بات پہ آمادہ کیا جائے کہ اب عام انتخابات کروا لینے چاہیے، 2 مہینے پہلے کیا اور 2 مہینے بعد میں کیا، کیونکہ الیکشنز ہونے ہیں۔ ویسے تو پارلیمان مدت پوری کرے گی اگست میں اور اکتوبر میں الیکشن ہونے ہیں، لیکن اب فیصلہ ہو گیا ہے، اصولی طور پہ اتفاق ہو گیا ہے کہ اب معاملات کو ذرا بہتر طریقے سے لے کے آگے بڑھتے ہیں، اور یہ جتنے بھی 65 سال سے اوپر کے جو بابے ہیں ان کو ذرا تھوڑا سا احساس دلایا گیا ہے کہ بھائی بہت ہو گیا، اب ذرا آپ تھوڑے سے سنجیدہ ہو جائیں۔ تو 3 بڑوں کے درمیان یہ فیصلہ ہوا ہے، 3 بڑوں کے درمیان۔ البتہ ابھی 2 جو لوگ ہیں وہ ابھی تک تھوڑے سے ہرڈلز کریٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا نقصان ہے۔ اور سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ یہ جو اتفاق ہوا ہے اصولی طور پہ، اس کا اظہار عمران خان صاحب نے بھی کیا۔ عمران خان صاحب کل بہت خوش نظر آئے، انہوں نے سینئر جرنلسٹ سے، اینکر پرسن سے اور ڈیجیٹل میڈیا پہ متحرک جو جرنلسٹ ہیں ان کے ساتھ ملاقات کی، اور ملاقات میں وہ کافی خوشگوار موڈ میں نظر آئے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ الیکشن جو ہیں وہ مارچ اپریل میں ہو رہے ہیں، اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ مارچ اپریل میں الیکشن ہو جائیں گے۔ اب مارچ والی بات درست نہیں ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ 11 جنوری تک تو ہائی کورٹ میں معاملہ ہے، اور اس کے بعد بھی کچھ عرصہ مزید چیزیں چلیں گی، لیکن میرے پاس ادروائز کچھ خبریں ہیں۔ پہلے ذرا عمران خان صاحب کی بات بتا دوں تو انہوں نے یہ بات کہی کہ الیکشن ہو رہے ہیں، ان کی یہ بات تو درست ہے اور کہ الیکشن ہو رہے ہیں، اور لیکن انہوں نے ظاہر بیک گراؤنڈ چیزیں نہیں بتائیں جو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ آپ کو انفارم کر ہی دوں، جیسے کہ میں کرتا رہتا ہوں۔ تو صورتحال یہ ہے کہ 11 جنوری تو ہائی کورٹ کا معاملہ ہے، اور اس میں بھی مزید آگے چیزیں جائیں گی۔ 11 جنوری سے پہلے اعتماد کا ووٹ لے لیا جائے گا پنجاب اسمبلی میں، لیکن اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد بھی اسمبلی تحلیل نہیں کی جائے گی، بلکہ اب کچھ چیزیں ہو رہی ہیں سیٹل ڈاؤن، اور کچھ اچھی آوازیں آ رہی ہیں، کچھ لوگوں نے جو کہ پاکستان کی سوچ رکھنے والے کچھ رہنما ہیں، کچھ کامن فرینڈز ہیں، انہوں نے رول پلے کیا ہے، اور خاص طور پہ ایوان صدر اور نواز شریف صاحب کے درمیان بذریعہ اسحاق ڈار جو رابطے ہیں، ان رابطوں سے بھی مثبت نتیجہ نکلا ہے، جو کہ اس طرف جا رہے ہیں انتخابات کی طرف۔ یہ اوپر ابھی تک طے ہوا ہے، 3 بڑوں کو پتہ ہے، اس کے علاوہ نیچے ابھی تک اس چیز کا نہیں پتہ، اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو دوسرے اور تیسرے درجے کی سیاسی قیادت ہے وہ ابھی بھی بڑھ چڑھ کر آ رہی ہے، لیکن خواجہ آصف صاحب اور خواجہ سعد رفیق ان دونوں نے کچھ گفتگو کی ہے، اور اس میں انہوں نے اندیا دیا ہے۔ خواجہ سعد رفیق صاحب نے تو کافی کھل کے کہا ہے، انہوں نے بہت بڑکے چھڑکے مارنے کے بعد وہ ایک ظاہر ہے حکومت اور اپوزیشن کا آپس میں یہی ہے، تو کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ بھئی اگر الیکشن کروانے ہیں تو پھر آئیں ایوان میں آ کے بیٹھ کے بات کریں، الیکشن کی ڈیٹ لینی ہے تو سینٹ اور قومی اسمبلی یہ 2 فورمز ہیں، جو 2 فورم ہیں ان میں آ کے بات کریں۔ تو مطلب یہی تھا کہ جناب باتیں آئیں اور آ کے پارلیمان میں بیٹھ کے بات چیت طے کر کے کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کچھ چیزیں طے ہو گئی ہیں۔ اب اس میں ظاہر ہرڈلز آئیں گی، اور ان ہرڈلز کو کیسے عبور کرنا ہے اس کے لیے چیزیں جو ہیں وہ فائنل کی جائیں گی، اور بچ بچا کے اس کی ریزن ہے کہ صرف یہ عام انتخابات کا ایک اناؤنس ہونا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ نگراں سیٹ اپ آنا ہے مرکز میں، 4 صوبوں میں، اور یہ انتخابات بیک وقت ہوں گے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ پنجاب اسمبلی تحلیل ہو جائے خیبر پختونخوا تو اب اس میں انتخابات کروائے جائیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ ٹائم بہت کم ہو چکا ہے، اور یہ 11 جنوری کے بعد کی آپ ڈیٹ لیں، اس سے پہلے تو ممکن نہیں ہے۔ تو اس کے بعد بھی تو اگر 15 جنوری فار ایگزامپل 15 جنوری، لیکن ہونا نہیں ہے، 15 جنوری کو بھی
اگر اسمبلی تحلیل ہوتی ہے تو پھر 90 دن آگے چلے جائیں، فروری، مارچ اور اپریل، 15 اپریل بنتا ہے، تو رمضان المبارک شروع ہو رہا ہے تقریباً 22-23 مارچ سے، 22 مارچ سے شروع ہو رہا ہے رمضان المبارک جو ہے، تو 22 مارچ سے 20 اپریل تک تو آپ یہ نکال دیں کہ ظاہر ہے رمضان المبارک میں تو الیکشن نہیں ہو سکتے، تو یہ 20 اپریل کے بعد ہی ہوں گے، اپریل کا آخری 2-3 دن بھی ہو سکتے ہیں یا مئی کا پہلا ہفتہ ہو سکتا ہے، یہاں پہ آ کے یہ الیکشن ہو سکتے ہیں، اور اس کے لیے اب موڈیلٹیز طے کی جائیں گی اور سارے معاملات طے کیے جائیں گے، نگراں سیٹ اپ کیسے آنا ہے، اس میں جو پلیئرز راضی نہیں ہیں، نواز شریف صاحب ایگری کر گئے ہیں، مسلم لیگ نواز یعنی کہ نواز شریف صاحب اس بات پہ آمادہ ہیں، کیونکہ انتخابات کی میں راستے میں رکاوٹ کون ڈال رہا ہے؟ وہ ڈال رہے ہیں زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب، کیونکہ ان کا زیادہ نقصان ان کا ہے، مولانا کا تو خیر بہت زیادہ نقصان ہے، پیپلز پارٹی کا نقصان، پیپلز پارٹی کو تو دوبارہ بھی چانسز ہیں کہ وہ دوبارہ آ جائیں گے واپس، اور واپس آ کے اپنے معاملات سنبھالیں گے، سندھ میں ان کو توقع ہے کہ ان کی گورنمنٹ دوبارہ مل جائے گی، مولانا فضل الرحمان صاحب ان کا نہیں پتہ، لیکن ان کی نظریں بلوچستان پہ ہیں، اور بلوچستان ایک تو ریکارڈ کار ہے، دوسرا یہ بلوچستان میں ایک تازہ ترین جو لہر شروع ہو گئی ہے، تو اور ساتھ ہی پھر افغان طالبان کا معاملہ، ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، اس فیلڈ میں جا کے اگر اس اینگل سے دیکھیں تو مولانا فضل الرحمان صاحب امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں، اور اگر واقعتاً ان کا اثر و رسوخ ہے اس طرف تو پھر تو بہرحال فی الوقت یہ اپوز کر رہے ہیں مولانا بھی اور زرداری صاحب بھی، لیکن مسلم لیگ نواز جو ہے وہ اس بات پہ آمادہ ہو گئی ہے قبل از وقت انتخابات پہ، اور وہ اس لیے آمادہ ہوئی ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا، کیونکہ نقصان مسلم لیگ نواز کو ہو رہا ہے، فیڈرل گورنمنٹ ان کی ہے، اور پیپلز پارٹی کے وہاں پہ بھی وفاقی کابینہ میں بھی ایک فوج ہے پوری کی پوری، وزیروں کی، معاونین خصوصی کی، وہ انجوائے کر رہے ہیں، مزے لوٹ رہے ہیں، لیکن جو بیڈ گورننس کا، اکانومی کا سارا بیڈ امپیکٹ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے مسلم لیگ نواز پہ، اور دن بدن مسلم لیگ نواز جو ہے وہ لوز کر رہی ہے، اور اس لیے اور ان کا خیال یہ بھی ہے کہ ان حالات میں جو بھی جس کی بھی گورنمنٹ بنے گی تو عام سنبھالنا مشکل نہیں ہے، لہٰذا اس بات پہ بھی سوچا گیا ہے کہ بھئی پاکستان تحریک انصاف نے آنا ہی آنا ہے، 2 مہینے بعد بھی آنا ہے، 2 مہینے پہلے بھی آنا ہے، تو بہتر ہے کہ الیکشن کروائیں، اگر یہ جیت جاتے ہیں تو پھر سنبھالیں، اور جو 15-20 ارب ڈالر کا جو قرضہ اگلے 2 سالوں میں، 5 سالوں میں 73 بلینس دینے ہیں، 4 سالوں میں، تو اس میں انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے پھر 3 سالوں میں دینے 73 ارب ڈالر، 3 سالوں میں 73 ارب ڈالر دینے، یہ کوئی 2 ارب ڈالر جو ہے وہ بنتا ہے ہر مہینے، 2 ارب ڈالر کا قرضہ ہے جو واپس کرنا ہے، تو 24 ارب ڈالر پر اینم، تو اس طریقے سے یہ قرضے واپس کرنے ہیں، اور حالات آپ کو معلوم ہی ہے، سیکورٹی کی سچویشن مزید خراب ہوتی جا رہی ہے، اس لیے ذرا تھوڑا سا ریوزٹ کیا گیا، اور عمران خان صاحب ویسے بھی جب تک الیکشن نہیں ہوتے اور الیکشن سے پہلے ممکن نہیں ہے کہ اسٹیبلٹی آ جائے، عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف وہ میدان میں رہے گی، احتجاج کرتی رہے گی، ایک سائڈ سے ہٹائیں گے دوسری سائڈ پہ نکل جائیں گے، دوسری سائڈ سے روکیں گے راستہ تیسری سائڈ سے نکل جائیں گے، پولیٹیکل پلیئرز ہیں اور ان کی پاپولیرٹی بھی ہے، لہٰذا وہ جب تک یہ الیکشن نہیں ہوں گے پاکستان میں استحکام نہیں آ سکتا، اس لیے جی فیصلہ یہی ہوا ہے کہ اب انتخابات کروا دیے جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہوئی ہے کہ پہلے منڈے کو یعنی کہ کل جانا تھا پاکستان تحریک انصاف نے اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس کہ آپ کے استعفے ہمارے استعفے منظور کیے جائیں، لیکن اب اس میں بھی تبدیلی آئی ہے، اب 28 تاریخ کو پاکستان تحریک انصاف نے یہ اجلاس بلایا ہے اپنے ایم این ایس کا، اور اس میں ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں گے عمران خان صاحب 28 تاریخ کو اور بدھ کے روز، تو اس میں پھر فیصلہ کیا جائے گا کہ قومی اسمبلی میں کیا کرنا ہے، اور مجھے لگتا یہ ہے کہ شاید اب قومی اسمبلی میں بھی اس طریقے سے فوری استعفے نہ دیے جائیں اور اس میں کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے، لہٰذا یہ اب بدھ کو 28 تاریخ کو فیصلہ کرے گی پاکستان تحریک انصاف، عمران خان صاحب ویڈیو لنک سے آئیں گے کہ کیا اسٹریٹجی ہے اور کیا نہیں، اس کی ریزن یہ ہے کہ وہاں پہ جو 23 منحرف اراکین جن کو عرف عام میں لوٹا کہا جاتا ہے وہ بھی موجود ہیں، اور وہ
ادھر لیڈر آف اپوزیشن راجہ ریاض صاحب ہیں، اور اس لیے اگر یہ ساری سیٹلمنٹ ہوتی ہے تو پھر جو جنون اپوزیشن لیڈر ہے وہ سامنے آئے گا، پاکستان تحریک انصاف کا ہوگا، اور اس کے بعد پرائم منسٹر اور لیڈر آف اپوزیشن مل بیٹھ کے نئے انتخابات پہ بات کریں گے، اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا، یہ ساری چیزیں ہوں گی، اور اس کے بعد پھر آگے بڑھا جائے گا۔ اب یہاں پہ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب، ان کا تعلق ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے، اور اس میں 6 اور انہوں نے کیا کیا ہے جی، انہوں نے کہا کہ میں بلاؤں گا اراکین قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کے ارکان کو 6 سے 10 جون کو، اس سے پہلے میں نہیں بلاؤں گا، یعنی 6 سے 10 جون کا مطلب ہے نہ بلانے والی باتیں اور ایک ہرڈلز کریٹ کرنا۔ اب یہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان ان بن ہو سکتی ہے، اس لیے کہ یہ جو ہمارے اطلاعات کے مطابق مسلم لیگ نواز، پاکستان تحریک انصاف اور ان کے درمیان معاملات ہو چکے ہیں، کسی نہ کسی حد تک، کسی نہ کسی سٹیج پہ ہو چکے ہیں، ایک رف ٹف سے انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے۔ اب اسپیکر قومی اسمبلی 6 سے 10 جون وہ استعفے منظور نہیں کرنا چاہتے، 6 سے 10 جون کو وہ کہتے ہیں میں بلاؤں گا، اور اس کے بعد بجٹ سیشن شروع ہو جائے گا، اور بجٹ سیشن شروع ہوگا اور وہ ختم ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ معاملات کو آگے لے کے جانا چاہتی ہے، اور وہ ہر صورت میں اگست تک جانا چاہتی ہے، کیونکہ اگر ان کو اگر نقصان ہے سب سے زیادہ، سندھ گورنمنٹ ان کی جو ہے وہاں سے ان کو ہاتھ دھونا پڑتا ہے، لہٰذا وہ تو نہیں اس معاملے میں وہ ایک پرنسپل سٹینڈ لے رہے ہیں کہ نہیں جی پارلیمنٹ اپنی مدت پوری کرے 5 سال، اور ہم نے پہلے بھی 2 پارلیمان جو ہیں وہ مدتیں پوری کروائی ہیں۔ تو لیکن بات یہ ہے کہ جب ایک گنجائش موجود ہے آئین میں، اور اس بحران سے نکلنے کا حل لے کر الیکشن کی طرف ہے، تو پھر یہ کوئی حرف آخر نہیں ہوتا کہ پارلیمان نے اپنی مدت پوری کرنی ہے، اور اگر کرائسس بڑھ جائے اور صورتحال صورتحال بہتر نہ ہو رہی ہو، تو پھر یہ جو سیفٹی والو رکھے ہوتے ہیں وہ اس لیے رکھے ہوتے ہیں کہ عام انتخابات کروا لیے جائیں تو بہتر ہے، لہٰذا چیزیں اسی طرف بڑھ رہی ہیں، اور مزید انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو کچھ اطلاعات اور مزید خبریں دوں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔